بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا عبدالسلام قدوائی ندوی رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسے عالم دین کا نام ہے جن کے متعلق مفکر اسلام حضرت مولانا ابوالحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے ہم سبق اور رفیق تھے فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں بچوں کی سی معصوم فطرت دی تھی، وہی بے ساختگی، وہی بے تکلفی، کسی کو نقصان پہنچانے، کسی کا دل دکھانے کی یا تو صلاحیت نہیں تھی یا تھی تو بہت محدود، جس کو انہوں نے شاید عمر بھر استعمال نہ کیا ہو۔ اور بقول سید صباح الدین عبد الرحمن، ان کی شخصیت ایک عطر مجموعہ تھی۔ وہ بہت اچھے انسان اور دوست تھے، بہت اچھے شاگرد اور استاد تھے، بہت اچھے شوہر اور باپ تھے، اور بہت اچھے عالم دین تھے۔ ان کا دل چیر کر دیکھا جائے تو ان کے سودائے دل کے اندر حسین اور شامہ نواز گلاب کی پنکھڑیاں رکھی ہوئی دکھائی دیتی۔ وہ بولتے تو معلوم ہوتا کہ مصری کی ڈلی چبا رہے ہیں اور اپنے مخاطب کا من مو رہے ہیں۔ جس کے ساتھ رہے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہوتا کہ وہ حبیب ہیں کہ محبوب۔ مولانا طلبہ کے لیے بڑے مشفق و مہربان تھے، ناگوار و سخت لہجے میں کسی طالب علم سے گفتگو نہیں کرتے تھے، بلکہ طلبہ کی عزت نفس اور ان کی خودداری کا بڑا خیال رکھتے تھے، جس کی وجہ سے طلبہ ان سے سب سے زیادہ مانوس اور قریب ہو گئے تھے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ مولانا طلبہ کی عام علمی استعداد کو وسیع کرنے اور علمی و فکری سطح کے بلند کرنے میں بہت معین و مددگار ثابت ہوئے۔ مولانا اپنے طلبہ سے آزادانہ بحث و مباحثے کے ذریعے ان کی صلاحیت اجاگر کرتے، ان کی خوب ہمت افزائی کرتے اور مفید کتابوں سے فائدہ اٹھانے کا برابر مشورہ دیتے۔ ان کی اس ہدایت و ترغیب سے بہت سے طلبہ نے فائدہ اٹھایا اور وہ اردو کے اچھے مضمون نگار، صحافی اور مصنف بن گئے۔ مولانا ابوالعرفان ندوی جو مولانا کے شاگردوں میں ہے فرماتے ہیں، میں پورے یقین و وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ 1935 عیسوی سے 1945 عیسوی تک دارالعلوم ندوۃ العلماء کے طلبہ میں جس کو جو کچھ بھی حاصل ہوا وہ چار حضرات مولانا عبدالسلام قدوائی ندوی، مولانا ناظم ندوی، مولانا ابوالحسن علی ندوی اور مولانا شاہ حلیم عطا ندوی کے ربط و تعلق اور علمی استفادہ سے حاصل ہوا۔ مولانا عبدالسلام قدوائی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھنؤ میں ادارے تعلیمات اسلام کے نام سے ایک ادارے کی بنیاد ڈالی، جہاں کالجز اور یونیورسٹیوں کے فارغ التحصیل نوجوانوں کو کم وقت اور آسان زبان میں 3 مہینے میں عربی زبان سکھانے اور قرآن مجید کے فہم و مطالعے کے لیے تیار کرنے کا سلسلہ شروع کیا۔ اس کے لیے انہوں نے عربی زبان کے 10 سبق کے نام سے ایک رسالہ تیار کیا جو ہندوستان میں بے حد مقبول ہوا۔ تمرین الدروس اور قرآن مجید کی پہلی، دوسری اور تیسری کتاب کا بھی سلسلہ شروع کیا۔ یہ ادارہ دیکھتے ہی دیکھتے لکھنؤ کی علمی و دینی زندگی کا مرکز بن گیا اور لوگوں کا اس کی طرف ایسا رجوع ہوا کہ بقول مولانا علی میاں ندوی، اگر لکھنؤ میں جمعہ کے دن بعد نماز مغرب کسی اعلیٰ عہدیدار مسلمان اور صاحب ذوق انگریزیدہ کو تلاش کرنا ہو تو اس کے ملنے کی جگہ یہی تھی، مگر افسوس تقسیم ہند کے بعد یہ ادارہ مالی بحران کا شکار ہوا اور تاریخ کا ایک ورق بن کر رہ گیا۔ اس کے بعد مولانا جامعہ ملیہ میں ناظم دینیات کی حیثیت سے 21 سال دینی امور کی خدمت کا فریضہ انجام دیتے رہے۔ وہاں ایک عالیشان مسجد تعمیر کرائی، دنیا اسلام سے پہلے اور اسلام کے بعد کے نام سے ایک بلند پایہ کتاب لکھی جسے اہل علم و نثر کے حلقوں میں پسند کیا گیا۔ جامعہ ملیہ سے ریٹائر ہونے کے بعد دارالعلوم ندوۃ العلماء میں معتمد تعلیمات ہوئے اور دارالعلوم کی ترقی میں پورا حصہ لیا۔ اسی زمانے میں دارالمصنفین اعظم گڑھ کے شریک ناظم بھی منتخب ہوئے۔ الندوہ 15 روزہ تعمیر، رسالہ جامعہ اور معارف میں آپ کے بہت سے مضامین وقتاً فوقتاً شائع ہوئے۔ اس کے علاوہ ہماری بادشاہی، مثال حکمراں، ہندوستان کی کہانی، حدیث نبوی کے اولین صحیفے، حضرت بلال اور تعلیمات اسلام 2 جلد آپ کی بہترین تصنیفات ہیں۔ سلاست، سہولت، جامعیت، افادیت اور اختصار ان سب کتابوں کا مشترک وصف ہے۔ ندوے کی اس عبقری شخصیت کا آبائی وطن تھولنڈی ضلع رائے بریلی ہے۔ ابتدائی تعلیم وہیں حاصل کر کے ندوہ تشریف لائے تھے۔ ندوے سے فراغت کے بعد جدید عصری علوم اور انگریزی زبان سے آگہی کے لیے جامعہ ملیہ تشریف لے گئے۔ ان کی تاریخ پیدائش 1907 ہے اور تاریخ وفات 1979 ہے۔